کارڈیولوجسٹ نہیں ہے. تو یہ تو ایسی مثال ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کے درد اور اسے ENT ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے نہایت سینئر سیاستدان 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس بے رحم احتساب سے وہ گزرے ہیں کوئی ایک پیسے کی کرپشن کا ثبوت نیب اور یہ حکومت ان کے خلاف پیش نہیں کر سکتی. اب ان کی صحت کے حوالے سے جس طرح ایک تشویش پیدا ہو رہی ہے چونکہ جو غفلت برتی جا رہی ہے ان کے علاج معالجے میں یہ ناقابل معافی ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فوری طور پہ جو کارڈک کیئر ہے اس کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے یا دل کے ڈاکٹرز کی نگرانی میں علاج ان کا کیا جائے چونکہ ان کی اصل بیماری اور شکایت کارڈک ہے. اور جو ڈاکٹرز کا بورڈ اس وقت ان کے لیے طے کیا گیا ہے وہ سب نان کارڈک اسپیشلسٹ ہیں. تو یہ ایک بہت المناک اور افسوسناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ حکومت صرف اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن پر کیچڑ اچھال رہی ہے, کردار کشی کر رہی ہے. آج پاکستان کی ساورن کریڈٹ ریٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ پور نے B سے B- کر دی ہے. یہ وہ خطرات ہیں جس دن سے عمران خان اور PTI کی ناتجربہ کار حکومت آئی ہے. ان کی آن جاب ٹریننگ نے پاکستان کی معیشت کا تباہی کر دی ہے اور پاکستان کی معیشت کو ایک دلدل میں دھنسا دیا ہے جس سے سرمایہ یا تو بھاگ چکا ہے یا انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے. ہر شعبے میں بے روزگاری ہو رہی ہے. میڈیا کے اندر اس حکومت نے اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کی آواز کو ڈھونڈنے کے لیے میڈیا کی صنعت کا بھی معاشی قتل کر دیا ہے جس سے آج ہزاروں صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں. ہزاروں صحافیوں کی تنخواہیں رک چکی ہیں جس سے ان کے خاندان شدید مشکلات کا شکار ہیں. اسی طرح ہر کاروبار ہر صنعت چاہے وہ تھوک کی ہے چاہے وہ پرچون کی ہے چاہے وہ ریٹیل ہے چاہے وہ ہول سیل ہے ہر صنعت ہر انڈسٹری اس وقت لے آفز کر رہی ہے. اور انہوں نے جہاں 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی مجھے لگتا ہے کہ 1 سال کے اندر یہ 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے. دیکھیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری بہت سیریس ہے اور جب بھی ایسی ہسٹری کے کسی پیشنٹ کو ریکرنگ انجائنا پینز ہوں تو دے کی ناٹ بی ٹیکن لائٹلی, دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ حکومت نے ان کے علاج میں غفلت رکھی ہے بلکہ ان کو ایکسٹریم ویدر کنڈیشن سے بھی ایکسپوز کیا گیا ہے. گرمی میں ان کو شدید گرمی میں ایکسپوز کیا گیا جس سے وہ شدید ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوئے تھے اور انہیں ریسکیو کرنا پڑا ہاسپٹل میں. اور اسی طرح سردیوں میں بھی ان کو سرد موسم کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا اور جو مناسب سہولیات تھیں وہ نہیں دی گئیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب ایک شخص کو آپ مسلسل مینٹل ٹارچر سے گزار رہے ہیں, سٹریس جو ہے وہ تمام صحت مند لوگوں کے لیے بھی زہر قاتل ہے. اور ایک ایسا شخص کہ جس نے اس ملک کی خدمت کی ہے, جس نے اس ملک سے اندھیرے ختم کیے ہیں, جس نے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے, جس نے اس ملک میں سی پیک جیسا منصوبہ پیروں پہ کھڑا کیا ہو, اس کو اس تمام ناروا سلوک سے گزارا جائے جس میں کہ ان کی کینسر میں جو بستر مرگ پہ اہلیہ تھیں ان کو 4 دن کے لیے اجازت نہیں تھی کہ ان کی جا کے وہ تیمارداری کر سکیں. اور یہاں بابر اعوان جیسے PTI کے سابق وزیر کئی ہفتے احتساب عدالتوں سے پیشیاں لے کے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کسی بھی
صحت مند انسان کو بیمار کر دینے کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ ان کی جو صحت کی کنڈیشن ہے اس میں ہم کوئی غفلت برتیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ملک کے مسائل کا حل یہی ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کیے جائیں اور سلیکٹڈ حکومت کی جگہ حقیقی معنوں میں الیکٹڈ حکومت لائی جائے، چونکہ اگر کوئی عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی تو وہ اس ملک کو دلدل سے نہیں نکال سکتی۔ یہ لوگ جو اپرینٹس شپ کر رہے ہیں، ان کی اپرینٹس شپ پاکستان کو بہت مہنگی پڑ چکی ہے۔ میاں محمد نواز شریف زندہ باد، میاں محمد نواز شریف زندہ باد۔